بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج اگلی نشست پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بدوؤں نے جو فتنہ برپا کیا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا تھا، صحابہ نے اس میں کیا طرز عمل اختیار کیا اور حضرت علی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے جس سے یہ فتنہ ختم ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بدو جن کا تعارف ہم نے اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں کرا دیا ہے، آپ گزشتہ اقساط میں اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بدو سورہ حجرات، سورہ توبہ اور سورہ فتح کے مطابق جہاں ان کا ذکر ہے اعراب کے عنوان سے، ان کے کردار اور ان کے مزاج کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا خبر دیتا ہے، کیا اطلاعات دیتا ہے، اور پھر ان کا وہ کردار تاریخ میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اسی کردار کو آج ہم تاریخی ارتقاء میں دیکھیں گے، وہ شواہد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ گروہ تھا جو بہت پہلے سے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے خلاف روبہ عمل تھا، اور چونکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قریش کے ہاتھوں میں تھا اس لیے یہ قریش کے بھی خلاف تھے۔ چونکہ ان میں سے ایک بڑی اکثریت حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھی، اس بنا پر وہ قریش کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ قریش کی جگہ وہ آ جائیں۔ تو ان کی جتنی بھی سیاسی ایکٹیویزم ہے اس کے پیچھے سیاسی عزائم تھے، وہ آپ کے سامنے ہم آج رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے، وہ پہلی ہستی تھیں جو ان بدوؤں کی تنقید اور الزامات کا ہدف بنی تھی۔ تاریخ میں ذکر ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا رقم ہے 3610۔ اس میں ذکر ہے کہ ذوالخویسرہ تمیمی جو بنو تمیم سے تھا، اس نے غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناانصافی کرنے کا الزام عائد کیا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ محمد انصاف سے کام لو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر خود راست زوم میں مبتلا تھے۔ سیلف رائچیسنس ان کی بنیادی خصوصیت ہے، سیلف رائچیسنس، خود راستی۔ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ درست سمجھتے تھے، چاہے اس کے مقابل نبی بھی کھڑا ہو تو وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ ان کی جو خود اعتمادی تھی اپنی غلط روش پر بھی، وہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، اور اس بنا پر یہ دوسرے کو کوئی بھی الزام دے دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے گویا کرپشن کا الزام لگایا کہ آپ مال کی تقسیم میں ناانصافی کر رہے ہیں۔ پھر یہی الزام انہوں نے بعد میں حضرت عثمان پر بھی لگایا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جب یہ کہا کہ محمد انصاف سے کام لو تو اس پر صحابہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ 2 ہاتھ کریں، مگر آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو، اس کے ساتھ کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے سرعت رفتار سے تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی خون وغیرہ نہیں لگتا۔ تو یہ اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے، دین کی سمجھ نہیں ہوگی، مگر ظاہری حلیہ اور ان کی باتیں وہ بڑی دیندارانہ ہوں گی۔ ایسی چیزیں عام لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہیں، یعنی بظاہر ان کا حلیہ، ان کی باتیں، ان کا انداز اور ان کا اعتماد دینی پہلو رکھتا ہے، دینی رنگ رکھتا ہے، تو اور درویشی خاص طور پر بہت متاثر کن ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن دین کی کوئی سمجھ نہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ عام لوگوں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے۔ خیر، تو یہی بدو تھے پھر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکے سے لے جا کے قتل بھی کیا تھا، 70 صحابہ کو، اور یہ بنو سلیم سے تھے جو ربیعہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ پھر یہی بدو تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کے عہد میں بغاوت کی تھی، ارتداد اختیار کیا تھا، اور پھر اپنے خود ساختہ نبیوں کے زیر قیادت اپنی حکومت قائم کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں جب کوفہ اور بصرہ میں یہ لوگ جا کے بس گئے تو پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں پے در پے اپنے
گورنرز کو تبدیل کرانے کے مطالبے کیے تھے، گورنر کے خلاف سازشیں کی تھیں، ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے تھے، کسی کے بارے میں یہ کہا کہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے اس لیے انہیں نکال دیں، کسی کے بارے میں کہا انہیں سیاست کی سمجھ نہیں اس لیے نکال دیں، کسی کو کہا کہ یہ شراب نوشی کرتے ہیں اس لیے نکال دیں، کسی پہ لگایا کہ یہ زنا کاری انہوں نے کی ہے اس لیے نکال دیں۔ تو یہ سب الزامات ان کے اور آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ انہی علاقوں میں پیش آئے ہیں یہ سارے واقعات۔ اور ان کے گورنر کون تھے؟ جلیل القدر صحابہ ان کے گورنر رہے، سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن شعبہ، اور پھر ولید بن عقبہ، یہ سارے لوگ ان کے گورنر رہے، عمار بن یاسر۔ تو یہ ان سب کو انہوں نے تبدیل کرانے پہ مجبور کیا۔ حضرت عمر ان کی حرکتیں دیکھ کر جان گئے تھے کہ جس فتنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ یہیں سے نکلے گا۔ چنانچہ آپ نے جب مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو آپ نے ان سے یہ الفاظ کہے کہ میں ایسی سرزمین کی طرف تمہیں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یعنی انڈے دے دیے ہیں، اب اس میں سے بچے نکلیں گے، چوزے نکلیں گے، اور پھر فتنہ جو ہے مزید آگے بڑھے گا۔ یہ دھیرے دھیرے کیسے ہوا؟ گورنروں کے خلاف حضرت عمر کے زمانے سے ان کی شکایات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں یہ صرف بدو شامل تھے، جو بد تہذیب صحرائی لوگ تھے۔ اس میں جو شرفا اور سمجھدار لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پس منظر میں جاتے گئے اور یہ بدو جو تھے یہ غالب آتے چلے گئے۔ اس بات کی اطلاع حضرت سعید بن العاص جو حضرت عثمان کے گورنر تھے کوفہ میں انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے لکھا اپنے ایک خط میں کہ اہل کوفہ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں، قدیم و شریف خاندان مغلوب ہو گئے ہیں، بعد میں آئے ہوئے لوگ اور اعراب یہاں کے معاملات پر غالب ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ شریفوں اور بہادر اشخاص کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 279۔ حارث بن مالک اشتر نخی اس گروہ کا ایک مشتعل اور نمایاں رکن تھا۔ یہ بہت مشتعل مزاج رکھتا تھا۔ 33 ہجری میں ان لوگوں کی جو شر پسندی تھی وہ اس حد کو پہنچ گئی کہ سعید بن العاص کی مجلس میں جو کوفہ کے گورنر تھے مالک اشتر اور اس کے ساتھیوں نے ایک اختلاف پر خنیس بن عبد الرحمن اور اس کے والد کو اتنا پیٹا کہ ان کی جان پہ بن آئی، وہ موت کے منہ تک پہنچ گئے تھے۔ اس پر پھر کوفہ کے شرفاء نے حضرت عثمان کو لکھا کہ ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیں، چنانچہ اور پھر ان کو کوفہ سے نکال بھی دیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ اس موقع پر سعید بن العاص نے حضرت عثمان کے نام اپنے خط میں لکھا کہ کچھ کوفہ کے کچھ لوگ جن میں سے 10 افراد کے نام انہوں نے لکھے آپ کی اور میری برائی کرتے ہیں اور ہماری دینداری میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی سیاسی ایکٹیویزم کو دین کا رخ دیتے تھے اور لوگوں کی دینداری پر سوال اٹھاتے تھے، جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ ہماری دینداری میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس مقصد کے لیے اکساتے اور جمع ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان کا معاملہ مضبوط ہو گیا تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ خدشہ ان کا درست ثابت ہوا بعد میں۔ پھر ان لوگوں کو جب نکال دیا گیا کوفہ سے تو شام بھیجا گیا۔ شام میں حضرت معاویہ نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کے خلاف جو تم لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قریش جو ہیں وہ مسلمانوں کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، اگر یہ ہٹ گئے تو کسی اور قبیلے میں وہ قابلیت، صلاحیت اور مقبولیت نہیں ہے کہ سارے لوگ ان کے اوپر جمع ہو جائیں اور پھر وہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک تم نے قریش کا ذکر کیا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت میں نہ تو عربوں کی سب سے بڑی قوم تھی اور نہ ہی سب سے طاقتور کہ ہم ان سے ڈریں۔ جہاں تک تم نے قریش کی امت کے لیے ڈھال ہونے کا ذکر کیا ہے تو جب ڈھال ٹوٹ جائے گی تو میدان ہمارے لیے خالی ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے ایمبیشنز تھے جو یہاں پہ انہوں نے صاف طور پہ ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں کو پھر حضرت معاویہ سے بدتمیزی بھی کی، ان کی داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت معاویہ بہت متحمل مزاج تھے، تو انہوں نے کہا کہ باہر جو لوگ میرے موجود ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا تو میں نے میرے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ چنانچہ پھر انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور یہ چلے گئے، ان کو بھیجا گیا حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے پھر ان کے ساتھ بڑی سختی کی، تو اس کے بعد یہ پھر معافی تلافی پر اتر آئے۔ عبد الرحمن بن خالد اور حضرت عثمان سے معافی طلب کر کے پھر یہ کوفہ واپس آ گئے، مگر واپس آگے پھر بھی اپنے سیاسی ایجنڈے سے دستبردار نہ ہوئے اور حکومت مخالف، قریش مخالف پروپیگنڈا انہوں نے جاری رکھا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ 34 ہجری میں یہ صورتحال ہو گئی تھی
کہ یزید بن قیس نے ایک موقع پر بھری مسجد میں لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکایا۔ اس نے سعید بن العاص پر الزامات لگائے اور لوگوں کو مدینے جا کر ان کی شکایت کے لیے ابھارا۔ اس پر جو معززین تھے کوفہ کے اور معتبر لوگ تھے وہ تو اس کے ساتھ نہ گئے، اور نادان قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ حوالہ ہے تبری جلد 4 اور صفحہ 332 کا۔ لکھا ہے کہ اس موقع پر مسجد میں صرف حلیم الطبع اور شرفاء اور سردار ہی رہ گئے، ان کے سوا دوسرے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ تھی ان کی درجہ بدرجہ یہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سعید بن العاص کی معزولی کا مطالبہ بھی انہوں نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ اب حکومت کو یہ احساس ہوا کہ ان کا ہر مطالبہ ماننا درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ سعید بن العاص کو کوفہ کی گورنرشپ سے معزول نہیں کریں گے۔ اس پر پھر انہوں نے سٹینڈ لیا اور سعید بن العاص کو کوفہ میں داخل ہونے سے ہی روک دیا اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کر دیا۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر پھر آخر وہی ہوا کہ حضرت عثمان نے ان کی مطالبات کو مان لیا اور سعید بن العاص کو معزول کر دیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے حضرت عثمان کو معزول کرنے کے لیے جتھا بندی کی کہ ہمارے یہ مطالبات تو مانے ہی چلے جا رہے ہیں، تو اب ہم حضرت عثمان کو بھی معزول کرائیں گے۔ تو یہ تھی ان کی کلمینیشن، اس طرح سے یہ درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی بغاوت جو پکاتے رہے حضرت عمر کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سیپریٹسٹ قسم کے خیالات رکھتے تھے، اب جب ان کی بغاوت پک گئی، انہوں نے جو امیڈیٹ ریزن یا ایکسکیوز یا بہانہ جو سامنے رکھا وہ تھا حضرت عثمان کے اوپر مالی کرپشن اور اقربا پروری یعنی نیپوٹزم کا الزام انہوں نے سامنے رکھا۔ تو جو لوگ اس سارے پس منظر سے واقف نہیں ہوتے اور وہ ان کے جو امیڈیٹ ریزنز انہوں نے بنائے یا ایکسکیوزز انہوں نے بنائے، صرف انہی کو دیکھ کر تاریخ کے اس دور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پراپیگنڈا اور لوگوں کی دینداری پر سوال اٹھانا یہ ان کا وتیرہ تھا، چنانچہ لوگ حضرت عثمان کی دینداری پر سوال اٹھا دیتے ہیں ان کے الزامات کی روشنی میں، اور یہ وہ الزامات ہیں جس کا ثبوت انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان ہر سال کھلی کچہری لگاتے تھے حج کے موقع پر، جس میں تمام گورنر جو تھے وہ شامل ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو اعلان کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں اور جو بھی ان کے جو ریزنٹمنٹس ہیں، جو مسائل ہیں، شکایات ہیں، وہ پیش کریں۔ وہاں پہ کوئی پیش نہیں کرتا تھا، مگر پیٹھ پیچھے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اس پروپیگنڈے کی انویسٹیگیشن حضرت عثمان نے کرائی، اور محمد بن مسلمہ انصاری، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر کو جیسے معتبر لوگوں کو ان علاقوں میں بھیجا اور معلوم کر کے آئیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے آ کے رپورٹ دی کہ عام لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرارتی ہیں لوگ جو ان کو مسائل ہیں، جو الزامات لگائے جاتے ہیں گورنروں کے خلاف وہ ثابت نہیں ہوئے، سوائے عمار بن یاسر کے، وہ مصر میں رہ گئے اور بعض روایات کے مطابق ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر سارا پس منظر ان بدوؤں کا سامنا رہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ حکومت مخالفت ان کی جو وجہ ہے وہ قریش کے ساتھ رقابت اور ان کی جگہ لینے کی کوشش تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بہانہ جو جواز پیدا کیا وہ کرپشن کا تھا، جو درست نہیں تھا۔ نیپوٹزم یا اقربا پروری کا الزام بھی بے بنیاد تھا۔ اس کی ساری تفصیلات ہم اگلی قسط میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کا ساتھ قریش کے کچھ لوگوں نے دیا، ان میں ایک محمد بن ابو بکر تھا اور دوسرا محمد بن ابو حذیفہ۔ یہ دونوں یتیم لوگ بچے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر ان کو حضرت علی نے پالا تھا، اور محمد بن ابو حذیفہ یہ بھی یتیم تھا اور اس کو حضرت عثمان نے پالا تھا۔ یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیکن ان میں قابلیت اتنی نہیں تھی کہ ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ حضرت عثمان سے نالاں تھے۔ اس کے محمد بن ابو بکر کی نالائکی تو بعد میں ثابت بھی ہو گئی۔ اس کو جب حضرت علی کے زمانے میں مصر کی گورنرشپ دی گئی تو یہ جنگ میں مارا بھی گیا، اور اس نے وہ جو قبیلہ تھا وہاں کا اس کو اپنے خلاف بھڑکا لیا، اور پھر یہ مارا بھی گیا اور مصر حضرت علی کے ہاتھ سے نکل بھی گیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ نالائق تھا، جس کی وجہ سے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی تھی۔ جہاں تک محمد بن ابو حذیفہ کا تعلق ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ عبد شمسی
کہ یہ پوتا تھا جو ایک مکے کا بڑا سردار تھا، اس کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ ناراض ہو کے مصر چلا گیا۔ اس کی طبیعت میں جو فساد اور شرارت تھی اس کا اظہار مصر جانے سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ طبری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کا حوالہ ہے جلد 4 صفحہ 292، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان 31 ہجری میں بحری جنگ پہ روانہ ہوئے اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے عصر کی نماز پڑھائی تو محمد بن ابی حذیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں تکبیر نہیں کہتے، اس نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ یہ اس کی سب سے پہلی شر و فساد کی بات سننے میں آئی۔ جب امام عبداللہ بن سعد نماز سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے پوچھا یہ کیسی تکبیر تھی؟ لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابی حذیفہ نے تکبیر کہی تھی۔ عبداللہ بن سعد نے ان کو بلایا اور پوچھا تم نے بدعت کے طور پر یہ نئی بات کیوں نکالی؟ وہ بولا یہ بدعت نہیں، تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا دوبارہ مت کرنا۔ محمد بن ابی حذیفہ خاموش ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن سعد نے مغرب کی نماز پڑھائی تو محمد بن ابی حذیفہ نے پہلی دفعہ سے زیادہ اونچی آواز میں تکبیر کہی۔ اس پر عبداللہ بن سعد نے اسے کہا کہ حقیقت میں تم بے وقوف نوجوان ہو، مجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا، ورنہ بخدا میں تمہاری خوب خبر لیتا۔ محمد بن ابی حذیفہ نے کہا بخدا ایسا کرنے کا کوئی بہانہ تمہیں نہ ملے گا، اگر ایسا کچھ کرنے کی قدرت بھی تم نہیں رکھتے، یعنی کہ تم اگرچہ قدرت بھی نہیں رکھتے کہ کچھ کر سکو۔ اس پر ابن سرا نے کہا کہ زبان بند رکھو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، تم ہمارے ساتھ بحری بیڑے میں سوار مت ہونا۔ وہ بولا میں تو مسلمانوں کے ساتھ سوار ہو جاؤں گا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ بولے تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ چنانچہ محمد بن ابی حذیفہ اکیلا کشتی میں سوار ہوا، اس کے ساتھ صرف قبطی یا مصر کے لوگ شامل ہوئے۔ عبداللہ بن سعد نے جنگ میں دشمنوں کو شکست دینے کے بعد ذات السوری کے مقام پر چند دن قیام کیا، پھر وہ واپس آ گئے۔ واپسی کے وقت محمد بن ابی حذیفہ کسی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بخدا ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کو ترک کر دیا۔ ایک آدمی بولا وہ کون سا جہاد تھا؟ پھر وہ کہنے لگا عثمان بن عفان نے ایسے ایسے کام کیے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا تاکہ اس نے مسلمان فوجیوں کو گمراہ کر دیا، اور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ ایسی باتیں کرنے لگے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے نہیں نکال سکتے تھے۔ تو یہ تھا محمد بن ابی حذیفہ کا کردار کہ اس نے لوگوں کے درمیان حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مصر سے جو گروہ آیا تھا حضرت عثمان کے مدینہ میں حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے کے لیے، وہ محمد بن ابی حذیفہ ہی کا بھیجا ہوا تھا۔ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ ہی وہ شخص ہے جس نے مصریوں کو حضرت عثمان کے خلاف اکسا کر بھیجا۔ یہ حوالہ ہے تبری جلد 4 صفحہ 546۔ تو یہ ہیں وہ عوامل جس کی بنا پر یہ بدو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قریشیوں کو بھی اپنے ساتھ، قریشی نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ انہوں نے آپس میں خط و کتابت کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی تو معلوم ہوا کہ ان کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں، مگر لوگ پروپیگنڈا سے متاثر ہونے والے ہوتے رہے۔ مدینہ کے وہ نوجوان جو عہد عثمانی میں حضرت عثمان کے زمانے میں دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، اس سے دولت زیادہ ہونے سے مسائل پیدا ہوئے، وہ اور نوجوان جو تھے مختلف عیاشیوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عثمان نے جب انہیں روکا تو وہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 398 کا، جس میں لکھا ہے کہ عثمان بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ مدینہ منورہ میں جب خوشحالی آئی اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پہنچی تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتروں کو اڑانا اور اہداف پر نشانے بازی کرنا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے 8ویں سال قبیلہ لیس کے ایک شخص کو مقرر کیا۔ اس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اور نشانہ بازی کے مراکز کو ختم کیا۔ عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی سے منع کیا وہ حضرت عثمان تھے۔ یہ برائی مدینہ میں جب رونما ہوئی تو اس کے سدباب کے لیے آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا، اس نے اس رسم بد کو روکا۔ قاسم بن محمد سے بھی اسی قسم کی روایت مذکور ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ لوگوں میں نشے کی عادت رونما ہوئی، اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے ایک گروہ مقرر کیا جو لاٹھی لے کر گشت کرتا تھا اور لوگوں کو اس سے روکتا تھا۔ جب اس کے استعمال میں نشے کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور یہ عادت حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت عثمان کو اس بات سے مطلع کیا گیا، لوگوں نے ان سے اس کی شکایت کی تو اس بات پر سب متفق ہوئے کہ نبیذ کے استعمال پر بھی کوڑے لگائے جائیں۔ نبیذ عربوں کا ایک مشروب تھا، کھجوروں وغیرہ کو وہ ڈال دیتے تھے پانی میں، کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دیتے تھے تو اس میں ایک طرح کا سرور پیدا ہو جاتا تھا، وہ پیتے تھے۔ یہ جائز تھا
مگر اس کی آڑ میں نشہ بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے سد ذریعہ کے اصول پر نبیذ کے استعمال پر بھی کوڑے لگانے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ کچھ افراد کو پکڑ کر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اب یہ نوجوان حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ حوالہ ہے بخاری، رقم ہے 7058۔ یہ وہی نوجوان تھے جو محمد بن ابو بکر، محمد بن ابی حذیفہ اور یہ قریش کے وہ نوجوان جو عیاشی کی اور آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور حضرت عثمان ان کو کرنے نہیں دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ طبقہ جو غلاموں کا طبقہ تھا، اور وہ لوگ جو قیدی ہو کر آئے اور پھر یہیں بس گئے، یہ موالی کہلاتے تھے، جو فارس وغیرہ سے آئے تھے۔ یہ لوگ بھی اپنی قومی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ان بدوؤں کا ساتھ دیا، تو بدو لیڈ کر رہے تھے، اور قریشی غلام اور یہ جو فارسی عنصر تھا یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو آج کی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ بدوؤں کی حقیقت کیا تھی، ان کے حقیقی مقاصد اور عزائم کیا تھے، انہوں نے ایکسکیوز کیا بنائے تھے حضرت عثمان کے خلاف جو حقیقی نہیں تھے، اور کس طرح سے انہوں نے وہ فتنہ برپا کیا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہم آج کی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں چند مزید حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ شکریہ۔